السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا موضوع ہے ڈپلومیٹک کیبل، حساس سفارتی مراسلے کیسے لکھے جاتے ہیں اور بھیجے جاتے ہیں۔ برصغیر کے حکمران خبروں کے حصول کے ضمن میں خاص قسم کے ذرائع رکھتے تھے۔ سیاح ابن بطوطہ نے یہ کہانی بڑے دلچسپ الفاظ میں بیان کی ہے۔ 14ویں صدی کے معروف سیاح نے لکھا ہے کہ ہر گاؤں کے باہر ایک برجی بنی ہوئی تھی۔ چند ہرکارے اس برجی میں ہر دم تیار رہتے۔ یوں ہی ان کے کان میں گھنٹی کی آواز پڑتی، ایک ہرکارہ کمر کس کے کھڑا ہو جاتا۔ تھوڑی ہی دیر میں سر پر دوڑتا ہوا کوئی گھوڑا یا کسی ایتھلیٹ کی طرح بھاگتا ہوا کوئی شخص آ پہنچتا جسے ہرکارہ کہتے۔ ہرکارے کے ایک ہاتھ طویل ڈنڈا ہوتا جس کے سر پر گھنگرو بندھے ہوتے۔ یہ گھنگرو دور ہی سے اس کے آنے کی خبر کر دیتے۔ ہر ہرکارے کے دوسرے ہاتھ میں ایک لفافہ ہوتا۔ برجی سے نکلنے والا ہرکارہ وہ لفافہ تھامتا اور اسی رفتار سے منزل کی طرف دوڑ لگا دیتا۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں ملتان سے دلی کا فاصلہ 50 دن کا تھا، لیکن بادشاہ کو ان کے پہنچنے کی خبر 5 روز میں ہی مل چکی تھی۔ موجودہ دور میں ممکن ہے یہ وقت زیادہ محسوس ہو، لیکن حقیقت مختلف ہے۔ برصغیر کے مسلم حکمران محمد بن تغلق کے قائم کردہ اس نظام کی خوبی یہ تھی کہ بادشاہ کی طرف روزانہ روانہ کی جانے والی کوئی بھی اطلاع ایک دن میں 250 میل کا فاصلہ طے کر جاتی۔ ڈپلومیٹک کیبل آخر ہے کیا؟ یہ نظام 2 حصوں پر مشتمل تھا۔ ایک حصے کے نمائندے کو اخبار نویس کہا جاتا اور دوسرے کو خفیہ نویس۔ پہلے نظام کی اطلاع عام کہلاتی، جبکہ دوسرے اطلاع خاص جو کسی واسطے سے گزرے بغیر صرف اور صرف بادشاہ تک پہنچتی۔ آج کی زبان میں اسے کلاسیفائڈ یا حساس معلومات کہا جائے۔ بالکل اسی طرح جیسے عمران خان نے 27 مارچ کے جلسے میں ملنے والی ایک اطلاع کا ذکر کیا، جس میں کسی ملک کی طرف سے مبینہ طور پر انہیں دی گئی دھمکی کا ذکر تھا۔ آسان الفاظ میں ڈپلومیٹک کیبل سے مراد وہ خفیہ رابطہ ہے جو دفتر خارجہ یا کسی ملک میں موجود سفارتی مشن، سفارت خانے یا قونصل خانے کے درمیان قائم کیا جاتا ہے۔ انگریزی میں اسے ڈپلومیٹک کیبل، ڈپلومیٹک ٹیلی گرام، ایمبیسی کیبل یا ڈسپیچ کہا جاتا ہے، جبکہ پاکستانی سفارت خانوں میں اسے تار یا مراسلے کے لفظ سے یاد کیا جاتا ہے۔ ڈپلومیٹک کیبل یعنی تار، اس تار کا مواد کہاں سے دستیاب ہوتا ہے، کیسے لکھا جاتا ہے، کیسے بھیجا جاتا ہے اور کیسے کہاں پہنچتا ہے۔ یہ تفصیل بھی کچھ کم دلچسپ نہیں۔ ایوان صدر میں وہ سرگرمی اکثر دن ڈلے ہوا کرتی، کبھی سر شام اور کبھی رات کے پہلے پہر۔ ایوان صدر میں صدر مملکت تک کسی اطلاع کے پہنچانے کے کئی ذرائع ہیں۔ ایک اہم اور معتبر ذریعہ ملٹری سیکرٹری کے دفتر کا ہے۔ ایسی صورت میں ملٹری سیکرٹری یہ اطلاع خود صدر مملکت تک پہنچاتے ہیں۔ یہ ذریعہ سربراہ ریاست کے پرسنل سیکریٹریٹ کا ہے۔ ملٹری سیکرٹری جس کی سربراہی کرتے ہیں۔ ایک اور ذریعہ صدر کے سیکرٹری کا ہے، جو بالعموم گریڈ 22 کے افسر ہوتے ہیں اور سینیئرٹی میں بیوروکریسی میں سینئر ترین افسر سمجھے جاتے ہیں۔ ایوان صدر میں صدر مملکت سے قریبی اور ذاتی تعلق رکھنے والی کوئی شخصیت ذاتی طور پر انہیں یہ اطلاع فراہم کر سکتی ہے، لیکن یہ اطلاع ایسی ہے، عام طور پر ایک ہی افسر اسے بغل میں دبا کر اپنے دفتر سے نکلتا ہے اور سربراہ ریاست کے دفتر میں داخل ہو کر اپنے ہاتھ سے انہیں پیش کر دیتا ہے۔ یہ اطلاع وہی کیبل ہوتی ہے جو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے سفارت خانوں سے اسلام آباد پہنچتی ہے۔ یہ اطلاع پہنچانے والے واحد شخص
واحد شخصیت صدر مملکت کے سیکرٹری کی ہوتی ہے۔ سفارتی مراسلے کیسے لکھے جاتے ہیں اور بھیجے جاتے ہیں؟ سفارت خانوں میں ایک انتہائی محفوظ مقام کیبل روم کہلاتا ہے، جس تک صرف 2 افراد کی رسائی ہوتی ہے، ایک سفیر اور دوسرا ان کا معاون۔ ایسا تو نہیں کہ ایک دفتر میں کام کرنے والے چند یا بعض صورتوں میں درجنوں اہلکار کیبل روم کے آس پاس سے گزر بھی نہ سکتے ہوں، لیکن یہ اس جگہ کی اہمیت، حرمت اور رازداری کی تربیت ہی کا خاصہ ہے کہ سفارت خانے میں اس مقام کو کچھ اس طرح دیکھا اور سمجھا جاتا ہے جیسے یہ ہے ہی نہیں، لوگ اس سے لا تعلق رہتے ہیں۔ کیبل روم کے مقفل 2 دروازے اور اس کی اہمیت کو پہلی بار دیکھ کر حیرت ہوئی، پھر رفتہ رفتہ اس کی اہمیت اور یہاں کام کرنے کے طریقہ کار کی سمجھ آتی چلی گئی۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ کسی ملک میں تعینات کسی دوسرے ملک کا سفیر یا دیگر سینئر اہلکار اس ملک میں رہتے ہوئے جو کچھ دیکھتے، سنتے اور جانتے ہیں، اس سے اپنے ملک کو آگاہ کرنا ان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اس سلسلے میں جتنی معلومات معروف ذرائع یعنی ذرائع ابلاغ، مختلف شخصیات سے ملاقاتوں اور اعلیٰ حکام سے رابطوں کے ذریعے ان کے علم میں آئیں گی، وہ ان سب معلومات سے اپنے ملک کو ایک اضافے کے ساتھ اطلاع کر دیں گے۔ ان معلومات میں یہ اضافہ سفیر کے تجزیے پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کسی ملک میں کس نوعیت کی آنے والی کوئی تبدیلی اس کے اپنے وطن کے لیے کیا معنی رکھتی ہے، اور اس سلسلے میں اس ملک کا رد عمل کیا ہونا چاہیے۔ اس کی ایک سادہ سی مثال یہ ہے کہ اگر کسی ملک میں انتخابات کے ذریعے کوئی حکومت تبدیل ہوئی تو روایتی طور پر مبارکباد تو دی جاتی ہے، لیکن کسی خاص صورتحال پر مبارک کے مندرجات کیسے ہونے چاہیے اور کیا اس مبارکباد کے ذریعے کوئی خاص پیغام دینا بھی مناسب ہوگا، یہ مشورہ بھی اس کیبل میں دیا جاتا ہے۔ ان کی کیبل میں بہت سے حساس پیغامات بھی ہوتے ہیں، جیسے کوئی ملک کسی دوسرے یا کسی خاص صورتحال کے بارے میں کیا جذبات رکھتا ہے اور کسی خاص صورتحال یا کسی خاص واقعے کے رد عمل میں وہ ملک کیا کر سکتا ہے، ایسی اصطلاحات میں فراہم کی جاتی ہیں۔ پاکستان کے سابق سفارتکار عبدالباسط نے ایک مقامی چینل کو بتایا کہ سفارتکاروں کی میزبان ملکوں کے اعلیٰ حکام کے ساتھ 2 طرفہ دلچسپی کے امور پر بڑی متعین گفتگو ہوتی ہے۔ سفیر ان تمام سرگرمیوں کی رپورٹ اپنے تبصرے کے ساتھ اپنے ملک کو بھجوا دیتے ہیں۔ یہ کارروائی ہر سفارت خانے میں معمول کی کارروائی سمجھی جاتی ہے، گویا یہ کسی سفارت خانے میں مسلسل جاری رہنے والی ایک حساس کارروائی ہے۔ حساس کارروائی کو کیسے محفوظ رکھا جاتا ہے؟ سفارت خانوں میں اپنے ملک کو کیبل کی ترسیل کا عمل 2 طرح سے انفرادیت رکھتا ہے۔ اس کی پہلی انفرادیت یہ ہے کہ اس مقصد کے لیے مواصلات کے معمول کے ذرائع استعمال نہیں کیے جاتے، یعنی ڈاک یا ای میل وغیرہ۔ کسی بھی ملک کے سفارت خانے کے قریب سے گزرتے ہوئے یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کی چھت پر مختلف قسم کے انٹینا نصب ہوتے ہیں۔ یہ انٹینا اس نظام سے تعلق رکھتے ہیں جس کے ذریعے اس دارالحکومت سے اس سفارت خانے کے دارالحکومت کے درمیان مواصلاتی رابطہ قائم ہوتا ہے۔ رابطے کے اس ذریعے کو کسی مداخلت اور جاسوسی سے محفوظ رکھنے کے خصوصی اقدامات کیے جاتے ہیں۔ کیبل کے ذریعے منتقل کی جانے والی معلومات کے مندرجات کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک اور انتظام بھی کیا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے یہ پیغامات ایک خاص زبان میں لکھے جاتے ہیں۔ حرف عام اس زبان کو سائفر کہا جاتا ہے۔ یہ زبان ہر ملک اپنے لیے خصوصی طور پر تیار کرتا ہے۔ بعض اوقات اس میں مشینیں بھی استعمال ہوتی ہیں۔ یہ زبان سیکھنے کے لیے اعلیٰ سرکاری ملازمین کا نہایت احتیاط سے انتخاب کیا جاتا ہے۔ اس زبان کو سمجھنے والوں کی تعداد عام طور پر زیادہ نہیں ہوتی۔
سفارت خانوں سے موصول ہونے والے پیغامات کی ذمہ داری کسی اہم اعلیٰ اہلکار پر ہوتی ہے جو روزانہ کی بنیاد پر ان پیغامات کو ڈی سائفر یعنی ڈی کوڈ کروا کے ریاست کی چوٹی کے 2-3 مقامات پر منتقل کرتا ہے۔ اس منتقلی میں بھی رازداری کا خصوصی انتظام کیا جاتا ہے۔ اس قسم کے پیغامات کا دورانیہ یا پیریڈیسی کیا ہوتی ہے، یہ بھی ایک دلچسپ سوال ہے۔ دور دراز یا کم اہم ملکوں کی بات اور ہے، لیکن امریکہ اور اس جیسی اہمیت رکھنے والے ملکوں سے اس قسم کے پیغامات روزانہ کی بنیاد پر موصول ہوتے ہیں اور پیغامات کی نوعیت کے اعتبار سے بھی انہیں اہمیت دی جاتی ہے۔ جہاں تک پاکستان میں زیر بحث مبینہ کیبل کا معاملہ ہے، اس کی نوعیت عمران خان کی 27 مارچ کی تقریر سے واضح ہے۔ ان کی تقریر کا تجزیہ کیا جائے تو اس سے لگتا ہے کہ یہ کسی ملک کا کوئی خط نہیں بلکہ یہ اپنے ہی سفیر کا پیغام ہو سکتا ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔